بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ریاض اور آج میرے ساتھ ہیں لالا عزت خان صاحب، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی بولتے ہیں بڑا خوب بولتے ہیں اور بڑی کھری کھری باتیں کرتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ تو آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی کھری کھری باتیں آپ ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی نئی چیز آپ کے ذہن میں ہے ایسی؟ بہت شکریہ آپ کا، ریاض صاحب، ملک نواز سوکی صاحب کا، سوکی چینل کا۔ آج میں آپ کو یہ سناؤں گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کمکل کے لیے ڈانگ یا سوٹا۔ کسی جگہ لوگ سوٹا بولتے، کسی جگہ ڈانگ بولتے، اور عقلمند کے لیے بات اور اشارہ۔ ایک زمانہ تھا جیسے ہمارے یہ ملک کے ساتھ 75 سال سے کام ہو رہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 75 سال پہلا چلے جاؤ۔ ایک گاؤں کے اندر ایک بہت بڑا آدمی تھا، ہر گاؤں میں تھا، پنچایت ملک حاجی صاحب، سیاسی بندہ۔ تو وہ بھی اپنا گاؤں کا مشہور اور معروف آدمی تھا، اجرے میں بانٹتا تھا، لوگ اس کو ہر قسم کے بات پر، جرگوں مرکوں پر یقین کرتا، وہ بھی لوگوں سے گپ شپ بھی کر کے لطف اندوز کرتا تھا، لیکن بڑا عزت اور احترام اس کا چلتا تھا۔ وہ گزرتا ایک دن، اس نے اپنے اجرے میں نوجوانوں کے ماورہ بولو یا لطیفہ بولو وہ سنائے۔ اس نے کہا کہ جناب ایک بندہ تھا، اس کا سر کا درد تھا، تو سر پہ جب اس نے پٹی باندھے تو آسمانی کلر کا پٹی تھا، تھوڑی دیر میں وہ پٹی اس کے پاؤں میں چلا گیا۔ تھوڑے سے لوگ آنسے، انہیں کہا لطیفہ کیسے؟ اس نے کہا یہ لطیفہ تو نہ ہوا، لطیفہ سنا ہو، یہ تو لطیفہ نہیں ہوا، یہ تو کب؟ کہا یہ لطیفہ تھا نا۔ کہا یار یہ لطیفہ مزے کا نہیں تھا، کوئی ڈنگ کا لطیفہ سنا، یہ کیڑا لطیفہ ہو گیا؟ اس نے تھوڑا پھر آگے پیچھے چینج میں جو سے ہو سکتا وہ کر دیتا۔ یار وہ لال رنگ کی پٹی تھا، جب اس کا سر کو درد تھا، زخمی تھا، تو لال رنگ کی پٹی کرتے کراتے اس کے پاؤں میں چلا گیا، تے پاؤں پہ جانے کے ساتھ وہ سبز رنگ کا ہو گیا، آسمانی رنگ کا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ بھی قبول نہیں ہے، تو سیدھی گل سانو دس۔ پس گیا جیسے آج کل ہمارا سیاستدان اور پی ڈی ایم اور تمام پارٹی پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بات سیدھی کر، اس میں جناب کسی نے ادھر سے کھینچے، کسی نے ادھر سے کھینچے، کسی نے ادھر سے کھینچے، بہت پریشانی کیا، لمبے ہو گیا، اور واسکٹ کے بٹنے مٹنے بھی ٹوٹ گئے، اور ٹوپی موپی اور بال بھی بکھرے بکھرے۔ اس معاملات میں لوگوں نے کہا چھوڑ یار، اس کے ساتھ ہے ہی کچھ نہیں، ایویں ڈرامے کرتے، کیونکہ لوگ سمجھ گیا۔ گھر چلا گیا۔ گھر جب چلا گیا، بیگم صاحب نے پوچھا جی سونا ہوا یہ تیرا کیا حال ہو گیا؟ تو بڑا خراب حالات میں آ گیا ہوتا کہ بیگم کیا پوچھتے؟ اسی طرح وہی لوگ ہے، وہی اجرا ہے، وہ جو میں ہمیشہ ان کو کسی مثی لطیفے متیفے سناتا رہتا، تو بڑے کاخے لگاتے، بڑے عزت کرتے۔ آج کوئی عجیب ماجرا ہو گیا، میں نے 2 3 4 مرتبہ سنا ہے، لیکن وہ کسی نے میرا ایک نہیں مانے۔ انہوں نے جناب مجھے بڑا بیچتے اور بڑا یہ وہ۔ گھر والا نے کہا چاچا یہ تو بہت بری بات ہے، بہرحال آپ منہ ہاتھ دھو لے تو میں آپ کو کانا مانا لگاتا ہوں، کانا کھا کے تھوڑا سو جاؤ تاکہ تینوں آرام آ جائے۔ جب اس نے کانا مانا کہا تھوڑا سو گیا، جیسے نیند میں چلا گیا، گھر والا نے اٹھائے۔ انہیں کہا ذرا اٹھو تو صحیح، یہ بات میرا بھی دل کو نہیں لگتا، یہ سر والا پٹی پاؤں میں کیسے چلا گیا؟ اس آ گیا یار تو سو جاؤ، بس چلا گیا نا، تو بھی پیچھے پڑ گیا۔ جب ماننے والی تو بات ہی نہیں لگ رہی، بات ماننے والا تھا ہی نہیں۔ خیر تھوڑی دیر بعد پھر سو گیا، پھر جب کوئی 2:30 3 بج گیا، یہ خوب نیند میں چلا گیا۔ وہ پھر اس آ گیا یار تم اٹھو، مجھے نیند نہیں آتے، یہ سر والا پٹی جو ہے نا یہ پاؤں میں کیسے چلا گیا؟ درمیان میں آپ کے باڈی اور کسا اور کا تارا۔ اب آپ کہتے ہیں آج آپ کے پاس کیا ہے؟ میرا پاس تو دین کو ہزاروں ہے۔ آج میں ایک جگہ پر سن رہا تھا عثمان بخاری، اب جب یہ پیپل پارٹی میں تھا تو اس پہ آپ کو 50 پروگرام کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نواز شریف پر تم نے اسامہ بن لادن کا پیسوں کا بھی حساب دینا ہے، تم نے لندن کا بھی دینا ہے، تم نے جناب پلانا کا بھی دینا ہے، بہت سارا کہانی تھا۔
اس وقت ادھر بولتا، اب جب ادھر آ گیا ادھر ترجمان بن گیا، اب یہ پرشتہ ہو گیا وہ دشمن ہو گیا۔ قصہ مختصر کہ ہمارا پاس 75 سال میں اس آجی کی طرح ان سیاستدانوں نے ہمیں لطیفے سنائے، اور لطیفے سے سنائے میں آپ کو الفن کہہ سکتا ہوں۔ اپنے علاقے سے شروع کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کتاب کا نشان اس لیے لیا کہ رب گواہ لوگوں کو یہ جلسوں میں اور جگہ پہ سمجھاتا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں علی دین، کہ بھائی اگر جس نے قرآن اور حدیث کو ماننے تو کتاب کوٹ دینے، اور جس بندے نے کتاب کوٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے قرآن اور حدیث کا منکر ہے۔ آپ تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ ووٹ سنو، دے۔ تو بھائی قرآن آ گیا تو جنت ہو گیا نا۔ اچھا، یہ کہانی وہ کتاب چینج نہیں کرتے، یہ ایک طرف چلا گیا بات۔ عوامی نیشنل پارٹی کے پاس ایک جھنڈا تھا کہ اپنا میٹی اور اپنا اختیار اور اپنا پروگرام، اور بجلی ہمارا اور پنجاب استعمال کرے، اور راول خان توربیلا ڈیم کو نہیں بننے دیں گے، اور پختونے کو جاؤ، اور پختون یہ ہو جاؤ، اور پختونوں نے قربانی دیا، اور پختونوں نے غیرت کیا۔ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے، کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے کیونکہ نوشیرے کو ڈبور ہے اور چار سدے کو ڈبور ہے، اور آگے سے سن والا بھی مل گیا کہ ہمارے جو ہے نا غجور پختون کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے گا۔ ہم بھی غجور کے پیچھے، آج تک ہم نے پوچھا نہیں کہ ہم غجور ہے بھی کہ نہیں ہے، صحیح بات، ہم نر ہے بھی کہ نہیں ہے، صحیح بات۔ لیکن جس کو ضرورت پڑتا ہے وہ کہتے ہیں بہادر پختون، غجور پختون، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہ بھی نعرہ سنے، یہ ملک جو ہے نا یہ غیرتی پختون بچائے گا، جان کا قربانی دے گا، جان کا نذرانہ پیش کرے گا، کشمیر کو یہ آزاد کرے گا، یہ جناب طالبان کا مقابلہ کرے گا۔ اگر ان میں سے 1,50,00,000 مر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ملک یہ آزاد کرے گا، انڈیا کو ویسے کرے گا۔ ان کی بھی پیٹ میں روٹی نہیں ہے، لیکن آگے جناب جب غجور پختون اور نر پختون اس کو بولو تو پھر تو اس نے جان دینا ہی دینا ہے۔ اچھا، اب آگے جب وہ لوگ دوسرا بیچ میں سے کہ بھائی اگر آپ نے اسلام کوڈ نہیں دیا، جماعت اسلامی کو نہیں دیا، تو جناب آپ کے ملک پہ جناب کفر کا غلبہ ہو جائے گا، آپ کے یہ ملک جو ہے نا یہ اسرائیل اور کمیونسٹ اور پلان اور ڈمکان اور یہ ادھر چلا جائے گا۔ ادھر آ گیا جناب اوپر سے پیپل پارٹی والا صاحب، پیپل پارٹی والا صاحب نے کہا کہ چھوڑو یہ سکے پکے نعرے، اٹھ دو روٹی کپڑا مکان لو، اٹھ دو روٹی کپڑا مکان لو، جس دکان میں تم بیٹھے یہ تمہارا ہے، جس زمین میں تم بیٹھے یہ تمہارا ہے، تم تو مالک ہو۔ بھٹو صاحب نے کچھ آج تک اس پر تھوڑا بہت کچھ کیا، بھی مزدور کسان پارٹی بن گیا، لڑائی ہو گیا، جھگڑے ہو گیا، کئی لوگ مر گیا، کچھ عرصہ وہ بھی نعرہ چلے۔ اوپر سے آ گیا جناب ایک اور دانہ تیار کیا، کیونکہ آگے تھے سیاستدانوں کا بٹی لگا ہوا ہے، نواز شریف آ گیا، وہ تھا کہ یار خوشحال پاکستان، خوشحال پاکستان، تعمیر وطن پاکستان، روزگار والا پاکستان، میٹرو بنائیں گے، کیا نام ہے، موٹر وے بنائیں گے، پہلا موٹر وے آئے گا، یہ جناب سعودی عرب سے مال آئے گا، ایئرپورٹ پہ آئے گا، یہ سیدھا جناب جائے گا، ادھر سے گوادر جائے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر آسانی پیدا ہوگا، ادھر کسا پیدا ہوگا، وہ بیچ میں اس کا نو انٹری آ گیا۔ ہر بندے کا لطیفہ وہی ہے کہ سر کے پٹی جو ہے نا وہ پاؤں میں آتے ہیں، صحیح بات، سر کا پٹی پاؤں میں آتے۔ اب اس میں گزر گیا 70-75 سال، بیچ میں سے نواز صاحب جو آئے، عمران خان صاحب یہ بھی لگا تھا، پہلا تو اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا، اس آ کے یار ایک پارٹی والا بندہ ہے کیا کرے گا، ایک سیٹ پہ آئے گا جائے گا آگے پیچھے چلتا رہے گا۔ اچھا، ان میں سے کسی کو جہاد کے نام پر باہر سے پیسے ملتے تھے، کسی کو جناب سوشلزم کے نام پر پیسے ملتے تھے، کسی کے جناب پختون پنجابی کے لڑانے پر پیسے ملتے تھے، کسی کو اسلام کے نام پر پیسے ملتے تھے۔ توبہ توبہ توبہ، میرا منہ پر وہ بات ہی نہیں آتا جس طرح ان کو فنڈ اور ان کو پیسے اور ان کو کسے ملے، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے اپنا عوام پر یا اپنا انوائرمنٹ پر یا اپنا اللہ کے لوگوں کو خوشحالی دیا، یہ اس قصوں میں لگے۔ اچھا،
جنرل ضیاء صاحب بیچ میں آ گیا. جب وہ آ گیا اس نے کہا جناب اسلام اپنے لیے بھی ایک دفعہ کیا نا کہ اگر تم کلمے کو مانتے, کلمے کو پڑھتے اور کلمے کو مانتے تو آپ نے جنرل ضیاء کو اڑ دینے. 11 سال خوب وہ بھی کڑکائے, اتنے کلاشن کوپ کلچر, اتنا جناب ہمارا سسٹم آ گیا, نشے تماشے, ہمارے یوں جوان تباہ ہو گیا. اب جناب عمران خان کا آستے آستے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو رہے تھے, موبائل آ گیا, ٹیلی فون آ گیا, ٹی وی اسکرین آ گیا, لوگوں نے ڈیبیٹ شروع کیا, کالج اور یونیورسٹی لوگوں کو آ گیا اویئرنیس جب آ گیا 2018 میں اللہ نے اس کو کامیاب کیا. اب باقی لوگوں کو پتہ لگ گیا جیسے اسرائیل نے پورے دنیا کے پروڈکٹ پہ قبضہ ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا, بالکل ڈالا. باقی اپنے پیچھے رہ گیا. اب یہ سمجھے جو عمران خان کا پروڈکٹ ہے وہ ایسے چل گیا کہ باقی کمپنی سارے ٹس کر گیا, فیل ہو گئی. کیونکہ اس کے پاس کوئی ہاسپٹل, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی سسٹم, کوئی قصہ اس کے پاس لوگ تا یقین کر رہا تھا کرکٹ آگے پیچھے. اب جناب ان کے پاس اور ڈراموں کے سوا کچھ نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں عمران خان کو لایا گیا, کبھی کہتے ہیں وہ جیلی ہے, کبھی کہتے ہیں اس کا نکاح غلط ہے, کبھی کہتے ہیں عدت پورا نہیں ہوا, کبھی کہتے ہیں جناب اس نے او بھائی تم نے تو خوشی خوشی اس کو طلاق دے دیا, اس کو لے لیا, ادھر چلا گیا. کبھی کہتے ہیں گڑی چور ہے, کبھی کہتے ہیں جناب ادھر سے کیا نام ہے اس نے کاغذ لائے, وہ بھائی ملک کا وزیر اعظم ہے, کاغذ لائے, اس نے لفظ تو نہیں پڑھا ہے نا. اگر تم میں یہ ضرورت نہیں تھا, نہیں پڑھا تھا تو کیا ہوا. کہنے کا مقصد ہے کہ دریاؤں کے آگے, سیلاب کے آگے ریت کے بند نہیں باندھا جاتا. اب عوام کو سمجھ آ گیا کہ تم لوگوں نے 75 سال میں ہمیں ہمارے ساتھ یہی چکر کیا کہ سر کا پٹی پاؤں میں اور پاؤں کی پٹی سر میں, سر کا پٹی پاؤں میں اور پاؤں کی. یہ میں قوم کو سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے اس ملک کو لطیفہ اور ڈراموں پہ چلا ہے, یہ ملک لطیفہ اور ڈراموں پہ نہیں چلے گا. آپ جناب جس وقت مرضی ہے, اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے. یہ فضول باتوں کا, عدالت کے سامنے فضول باتوں کا, نوکروں کو چاکروں کا, عزت دار آدمی کو مت بے عزت کرو, سیاست میں اس کا مقابلہ کرو. میدان اب ایک اور ٹرینڈ چلے کہ جانی تم نے پابندی لگائی کہ تو چیئرمین نہیں بن سکتے, تو کسی کو تو رکھنا ہے. ابھی کہتے ہیں گور خان کو, کیوں؟ وہ بھائی گور خان انسان نہیں ہے. ابھی وہ الیکشن پہ اعتراض کر رہے ہیں, ابھی الیکشن پہ اعتراض کر رہے ہیں. اب یہ قصہ تو نہ ختم ہونے والا ہے نا. تو رب دا واسطہ میں آخر پہ درخواست کرتا ہوں, اگر اس ملک کو چلانا ہے تو خدا کے لیے کدھر رک جاؤ, کدھر رک جاؤ. ہمیشہ تمہارا من پسند کا لیڈر نہیں آئے گا, کبھی عوام بھی اپنا پسند کا لیڈر لے کے آئے گا. بڑی مہربانی لالا, بہت اچھی آپ نے باتیں کی. آپ نے کہاں سے شروع کیا, ایک پٹی سے شروع کیا اور اس کو پاؤں تک لے کے گئے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ تھا وہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے آپ نے سمجھایا. اللہ پاک یہ سننے والوں کو بھی صحیح طرح اس کی سمجھ عطا فرمائے. بہت بڑی مہربانی, جزاک اللہ. ناظرین, ابھی آپ سن رہے تھے لالا عزت خان صاحب کی کھری کھری باتیں, اور ان کو سننا ضرور ہے. ان کے پیچھے بڑا ایک لاجک ہے, ان کی باتیں فضول نہیں ہوتی, بڑی وزن والی ہوتی ہیں اور ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو ان کو سننا ہے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. جزاک اللہ. اللہ سب کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی, جزاک اللہ.